پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ آج جو ہمارا کلاس ہے وہ کلاس 8 سبجیکٹ ہے سوشل سائنس، چیپٹر نمبر 7، ٹاپک ہے سویلائزنگ دا نیٹو، ایڈوکیٹنگ دا نیشن۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا 16ویں صدی میں یہاں تجارت کے سلسلے میں برٹشرز آئے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پر اپنے پیر جمائے، قبضہ جمایا، تو پھر یہاں پر انہوں نے ریونیو بھی جمع کیا۔ ان کے خیال کے مطابق انڈین کلچر، انڈین کسٹم، انڈین ویلیوز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ایک اورینٹلسٹ تھے ولیم جونس کے خیال کے مطابق ہمیں انڈین ٹیکسٹس کو، انڈین بکس کو پڑھنے کی ضرورت اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لہذا وہ انڈین عالموں یا استادوں کے پاس یا گروؤں کے پاس چلے گئے۔ جیسا کہ آپ لوگ پیج نمبر 81 پر دیکھیں گے، یہاں پر اگر آپ اپنی کتاب نکالو گے تو یہاں پر پیج نمبر 81 میں دکھایا گیا ہے ولیم جونس اور انڈین گرو۔ یہاں پر یہ اس گرو کے پاس، اس استاد کے پاس پرشین یعنی فارسی سیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ان کے آفیشلز نے یہاں پر مدرسہ، کالجز بنائے۔ پہلے انہوں نے یہاں پر کولکتہ میں 1781 میں ایک مدرسہ بنایا، اسی طرح ایک ہندی کالج 1751 میں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں جو اورینٹلسٹ تھے ولیم جونس، ان کو کرٹیسزم کیا گیا۔ جو کرٹیسزم کرنے والے تھے وہ تھے جیمز مل، تھامس میکولے۔ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر عربی یا سنسکرت یا پرشین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہمیں انگلش لینگویج کو سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ انڈین لوگ جو ہے وہ سویلائزڈ ہو جائیں گے۔ ووڈز ڈسپیچ یہاں پر دیا گیا ہے، یہ اصل میں سر چارلس ووڈ تھے جنہوں نے 1854 میں ایک پیغام بھیجا ہے۔ گورنر جو کہ ان دنوں برٹین میں تھے، ڈلہوزی، ان سے کہا ہے کہ یہاں پر ہمیں اورینٹلسٹس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہمیں انڈین جو سوسائٹی ہے، انڈین جو بکس ہے، انڈین جو کلچر ہے، یا انڈین جو لینگویجز ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ کرٹیسزم کرتے تھے ولیم جونس کو، تو لہٰذا انہوں نے جو ایک قسم کا آپ مان لیجیے ایک سٹیٹمنٹ بھیجا، ایک خط بھیجا ہے، ایک تحریر بھیجی ہے لارڈ ڈلہوزی کو، اسی کو ووڈز ڈسپیچ کہتے ہیں۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر انگلش لینگویج کی ضرورت ہے، لہذا سر چارلس ووڈز بھی یہاں پر یورپین لرننگ پر ہی زور دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے یہاں پر
باضابطہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہونی چاہیے، یونیورسٹیز ہونی چاہیے، یونیورسٹیوں کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، لہٰذا یہاں پر یونیورسٹی قائم کی جانی چاہیے، مدرسہ قائم ہونی چاہیے، لہٰذا انہوں نے 3 جگہوں کا انتخاب کیا: کولکتہ، مدراس اینڈ ممبئی۔ تو بچوں، یہاں ہم اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، جو برٹشرز تھے انہوں نے یہاں پر ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو جب انٹروڈیوس کیا تو مہاتما گاندھی اور ربندر ناتھ ٹیگور نے یہاں پر اس کو اپوز کیا۔ مہاتما گاندھی کے خیال میں یہ تھا کہ اگر یہاں پر ہندوستانی لینگویج کے بجائے، ہندوستانی زبان کے بجائے انگریزوں کی زبان پڑھائی جائے تو یہاں پر جو شکشک ہیں، بچے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ اپنے کلچر سے دور ہوتے چلیں گے، اپنے ملک کو جاننے کے بجائے وہ دوسرے ملک کے بارے میں جانیں گے۔ شانتی کیتن واز سٹارٹڈ بائی ربندر ناتھ ٹیگور ان 1901، لہذا شانتی کیتن انسٹیٹیوشن ربندر ناتھ ٹیگور نے 1901 میں بنایا۔ اس کے خیال میں بچوں کو اپنے ہی ڈسپلن میں رکھ کر سکولنگ ہونی چاہیے، اپنے ہی نظم و ضبط میں، اپنے ہی تہذیب و تمدن میں رکھ کر پڑھانا چاہیے۔ ربندر ناتھ ٹیگور کے نظریہ کے مطابق کریٹیو لرننگ تبھی ممکن ہے، اچھی تعلیم تبھی ممکن ہے جب بچے کو اس کی لینگویج میں پڑھایا جائے، اس کی لینگویج، اس کی زبان کو انکریج کیا جائے۔ لہذا وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر ہندوستانیوں کو پڑھانا ہے تو اگر قدرتی صلاحیتیں ان میں موجود ہوں گی تو یہ تبھی نکھاری جائیں گی جب ان کو اپنی زبان میں پڑھایا جائے گا۔ پیارے طلباء و طالبات، انشاءاللہ اس کو ہم ان جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کو ہم اگلے کلاس میں ایلابریٹ کرنے کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔